ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں کچھ ہی روز میں, اس پر بھی انشاءاللہ کل پروگرام کریں گے. اور وہاں کے الیکشنز کا کچھ ایسا ہی حال ہے جو الیکشنز کا ہوتا ہے یہاں. بٹ بہرحال فی الوقت تو ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے حوالے سے. وہ ایک آپ نے سنا ہوا ہے ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ, وہ اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ لگتا ہے بس ابھی ہوا کچھ پھر کہتے ہیں نہیں ہوا, پھر نہیں ہوا. یہ وہی معاملہ ہے جو کہ ہم ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو ان کی ایک نیگوسیشنز, پھر تو ابھی آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے ڈیٹ بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دی کہ 6 جون کو ہو جائے گا, ایک معاہدہ ہو جائے گا, MOU ہو جائے گا. بڑی اس پہ خبر گرم تھی, ہر جگہ گرم تھی کہ جی دس از گوئنگ ٹو بی ڈن. اس کے بعد ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں ایک بڑی پیچیدگی والی صورتحال ہے. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ایران پر اٹیک کیا گیا, ان کی شپس پر امریکہ نے اٹیک کیا. سینٹ کام نے کہا جی ہم نے تو اٹیک کیا تھا اپنے سیلف ڈیفنس میں. پھر ایران نے اٹیک کیا کویت کی ایئرپورٹ کے ایریا میں, وہاں انہوں نے کہا جی امریکن بیسز کا ایریا ادھر ہم نے اٹیک کیا. پھر ابھی کچھ خبر آ رہی تھی کہ عمان پر ہوا اٹیک, نتھنگ کنفرمڈ یٹ. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ابھی کچھ ہوگا, پھر اٹیکس ہو رہے ہیں, پھر اس کے بعد پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی تک بات چیت چل رہی ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لیبنان میں جو اٹیک کر رہے ہیں اسرائیلی, اٹیک تو چھوٹا لفظ ہے, انہوں نے انویڈ کر دیا. اسرائیل کی جو ایک جینوسائیڈل ان کی پالیسی ہے, اور جو انہوں نے 1979 سے کیمپ ڈیوڈ کے بعد ایک پالیسی چلائی ہے کہ کبھی بات کرتے ہیں لیکن عموماً وہ سیٹلمنٹس اور آکیوپیشن اور اینیکسیشن کی پالیسی. ان کے فلسطینیوں کو وہ کسی صورت بھی ان کا ہوم لینڈ نہیں لینے دیں گے, ان کا جو پلان ہے. اور وہ پلان ہم ہر روز مرہ دیکھتے ہیں, وہ اس پلان کو آگے لے کے جاتے ہیں. ناؤ دے ہیو 20%, ناؤ دے ہیو 30% غازہ. وہ کابینہ میں اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم اب اس کو اتنا اور آکیوپائی کریں گے, اتنی فوج جائے گی. تو وہ جو پیس پلان تھا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ ایک مذاق ہی ہے غازہ کے حوالے سے. وہاں ایک آکیوپیشن جاری ہے. اور لیبنان میں بھی ہم نے دیکھا کہ فلسطین سے ظاہر ہے نکل کے انہوں نے سیریا کے بھی پارٹس کو آکیوپائی کیا, گولان ہائٹس کو, اس کے بعد جارڈن کا بھی کچھ ایریا, اس کے بعد لیبنان میں تو وہ پچھلے اب 40 سال سے سنس the 80s there, اور ابھی بہت زیادہ ایک جارحانہ غاصبانہ ایک ان کی جو مہم ہے وہ چل رہی ہے, اور اٹیک چل رہا ہے, انویژن چل رہی ہے. تو یہ بھی چل رہا ہے ساتھ ایران اس پر بھی کافی سخت پوزیشن لے لیتا ہے. لیکن بات چیت پر دونوں میں سے نہ امریکہ نہ ایران کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی بریک ڈاؤن ہے اور اب نہیں ڈیڈ لاک ہے, بات نہیں کریں گے. دونوں سائیڈز کہہ رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے تو خیر ان کی تو بات کا کیا کہیں, کہتے ہیں جی ہو گئی بات, اب ہو رہی ہے, اب میں آیت اللہ سے بھی ملنے کو تیار ہوں, میں یہ بھی کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں وی ڈونٹ نیڈ اے ڈیل آن یورینیم. اور ایران کی طرف سے یہ کہ بھئی ہم تیار ہیں, اگر آپ کچھ کریں گے تو وی آر ریڈی فار وار. اور یہ کہ بھئی دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران میں کتنی سخت ہے, کتنی طاقت ہے, کتنی ہمت ہے. اور اب کہ اگر اب اٹیک ہوگا ہمارے پہ تو ہم ایسے میزائلز استعمال کریں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو خیر دس از واٹ از گوئنگ آن. اب ظاہر ایک بڑی کنفیوزنگ سچویشن ہے, بہت اہم ہے, نہ کہ صرف پاکستان کے لیے, نہ کہ خطے کے لیے, دنیا بھر کے لیے, اس سے جو اقتصادی امپیکٹ ہوتا ہے. تو ناظرین آج ہم نے ایسے 3 لوگوں کو دعوت دی ہے جو اس کے مختلف پہلو جو ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ معاملہ جا کس طرف آئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دی UN, جنیوا میں یہ بیس تھے, اس کے بعد ایمبیسڈر رہ چکے ہیں چائنا میں بھی اور امریکہ میں بھی سرو کر چکے ہیں. تو مسعود خان صاحب, ایمبیسڈر مسعود خان صاحب ہیں, ہی واز آلسو پریزیڈنٹ آزاد کشمیر. بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب ہیں, فارمر نیول ایئر اٹیشی آف پاکستان ٹو ایران, اور ایئر کمانڈر خالد چشتی ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, اور ہی از این ایکیڈیمک, پڑھاتے بھی ہیں. قائد اعظم پر انہوں نے 25 سال کی ایک ریسرچ بھی ہے, کتاب بھی ان کی آ رہی ہے. بٹ بہرحال کلوزلی ہمارے تینوں جو گیسٹ ہیں دے کلوزلی فالو the situation جو کہ اس وقت انفولڈ ہو رہی ہے. مسعود خان صاحب لیٹ اسٹارٹ ود یو. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جہاں ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ, واٹ آر وی سینگ؟
اس وقت جہاں تک امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ ہے تو اس میں تھوڑا سا تعطل آیا ہوا ہے، ہم مانے نہ مانے. اور جیسا کہ آپ نے خود کہا اپنے انٹروڈکشن میں کہ کس طریقے سے صدر ٹرمپ مثبت بیانات دے رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ حقیقت پسندانہ اس کا عکس دکھا رہا ہے، کیونکہ جو ہے یہ کچھ مشکلات پیدا ہو گئی تھیں جو مثال کے طور پر لبنان میں تیزی آئی جنگ کی وجہ سے، تو اس وجہ سے جو وہ ان کے پاس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مسودہ موجود ہے اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. ورنہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ خود کہہ رہی تھیں کہ پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ بہت جلد جو ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کے کوئی دستخط ہو جائیں گے، کوئی سیریمنی ہو جائیں گے. آج ہی جو ہے صدر ٹرمپ کا جس طریقے سے وہ مثبت بیانات دیتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم معاہدہ کرنے کے قریب ہیں اور میں جو ہے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی سے ملنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو اس سے جو ہے جو ان کی اپنی کیپٹل مارکیٹس ہیں اور بین الاقوامی منڈیاں ہیں ان میں استحکام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آج اسٹاک ایکسچینجز جو ہے ان میں مندی کا رجحان نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو کروڈ آئل ہے اس کی بھی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اسی طریقے سے باقی سونے اور چاندی کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے یہ صدر ٹرمپ کے اس قسم کے بیانات آتے رہتے ہیں. دوسری طرف اس جو ہے ایک محاذ بہت گرم ہو گیا ہے اور وہ لبنان کا ہے، اور اس میں جو ہے کئی قسم کی فالٹ لائنز ابھری ہیں جو پہلے سے موجود تھی لیکن دنیا ان سے واقف نہیں تھی. مثال کے طور پر ان کے جو صدر اعظم ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ IRGC جو بیانات دے رہی ہے کہ جناب ہم اس سیز فائر جو امریکہ بروکرڈ سیز فائر ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا ملک ہے، ایران کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حزب اللہ نے پہلے ہی وہ مسترد کر دی ہے جو بھی یہ سیز فائر ڈیل تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب سیز فائر ڈیل ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی جو حزب اللہ ہے وہ اپنے وطن سے سدرن لیبنن سے انخلا کر جائے، اور اس میں یہ نہیں لکھا کہ جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا لٹانی ریور تک یا بیونڈ لٹانی ریور ٹو زہرانی ریور جن جن علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اس سے وہ ودرا کرے گا یا نہیں کرے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حزب اللہ نے مطالبہ کیا ہے، اور جو بلکہ لیبنیز پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر نے یہ کہا ہے کہ جو آئیڈیلی ایک سیز فائر جو ہونی چاہیے تھی اس میں لینڈ، ایئر اور سی ان تینوں اطراف سے یا تینوں جگہوں پہ جو ہے سیز فائر ہونی چاہیے تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی قابض افواج کا انخلا ہونا چاہیے تھا. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لبنان میں اس وقت تقریباً 3 ریگولر ڈویژنز موجود ہیں اور ایک قسم کا میریٹائم فورسز بھی ڈپلائڈ ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جو دوسری چیز جو ہے میں نے جو اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک نئی اسٹریٹجک ریالٹی جو ہے اس کو امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے جو ہے جیسے کہ آپ خود کہہ رہی تھی کہ غزہ میں اس نے 65% علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں جو ہے بڑے مٹی کے بڑے بڑے بیریئرز اکٹھے کر رہا ہے اس کی تقسیم کے لیے، اور اس کو وہ بلو زون کہتے ہیں، بلو لائن کہتے ہیں. اس کے پیچھے جو بھی علاقہ محفوظہ علاقہ ہے اسے بلو زون کہتے ہیں. دوسری طرف یہاں لبنان میں انہوں نے جس علاقے کے اوپر قبضہ کیا اسے وہ یلو زون کہتے ہیں. تو یہ وہ ایک سیکیورٹی بیلٹ بنا رہے ہیں. گولان ہائٹس کے اوپر پہلے سے قبضہ کر چکے ہیں جسے امریکہ نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو شام کا دروز کا علاقہ ہے اس کے اوپر بھی باقاعدہ شام سے الگ کر کے یہاں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایران امریکہ کی جنگ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو حائل لبنان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے. جی بالکل. اور اگر ہم یہ ڈیولپمنٹس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا جو ایک یعنی کہ اسرائیل تو انٹرنیشنل گینگسٹر ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان سچ بولے اور حقیقت کو سمجھے تو. اور اس گینگسٹر کو سپورٹ ہے 99% امریکہ کی. یہ جو خبریں آتی ہیں ایڈمرل فیصل شاہ صاحب کہ جی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے ناراض ہوئے اور کہا تم یہ ہو تم وہ ہو، میری وجہ سے تم اسرائیل قائم و دائم ہے، یہ تو میڈیا کی اور اس کے لیے بس شو بازی ہے کہ بھئی تھوڑا سا لوگوں کو ایک تھوڑا سا پیسیفائی کر دیں. ادروائز ان سبسٹنس
تو یہ معاملہ کچھ اور ہے. جی فیصل شاہ صاحب. جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا نسیم زہرا صاحبہ. آپ نے صحیح کہا کہ آپٹکس بہت پلے کر رہی ہیں اس سارے قضیے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام قصے میں جو سب سے مشکل میں شخص ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. ٹھیک. ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اسرائیل کا بھی ہے، اسرائیلی لابی کا بھی ہے، اور جو ریپبلکن ہیں رائٹسٹ ان کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے. دیکھیں یہ تینوں ایلیمنٹس جو ہیں یہ دنیا میں وہ واحد 3 ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ چلتی رہے اور اس کو جتنا تہس نہس کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی دہائیوں میں امریکہ اتنی تیاری اور اتنے ساز و سامان کے ساتھ اس خطے میں آیا ہے اور اب دوبارہ پتہ نہیں کب آئے گا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایران کو بالکل تباہ اور برباد کر دینا چاہیے. کنورسلی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران میں مزید تباہی کی جائے، اور اس کی بڑی ایک اسٹریٹجک ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے کئی دہائیوں سے اس خطے میں اگر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا ہے تو وہ ایران کے بلبوتے پہ قائم رکھا. اس نے یہاں پہ ایران کو ایک تھریٹ بنا کے پیش کیا ہے اور یہاں کے ملکوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا اصل دشمن اسرائیل نہیں ہے، ایران ہے، اور اس کے خلاف میں تمہیں بچاؤں گا. اب اگر امریکہ ایران کو تباہ کر دیتا ہے، بالکل اس کو نکارہ بنا دیتا ہے، تو پھر امریکہ کے اپنا اس خطے میں رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں. تو امریکہ میرے خیال ہے کہ نہیں چاہتا کہ وہ مزید تباہی مچائے ایران میں. وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا ایران تھرائیو کرے جو کم از کم تھریٹ تو ریڈیٹ کرنے کے قابل ہو، تاکہ میرا جواز بنا رہے اس خطے میں رہنے کا. امریکہ کو ایک مشکل اور یہ بھی ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ 4-5 ٹرافیز کی بات کرتے ہیں، وہ لے چکے ہیں اپنی دانست میں کہ میں نے لیڈرشپ اڑا دی ہے، رجیم چینج کر دی ہے، نئے لوگوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، ملٹری کیپیبلٹی ختم کر دی ہے، میزائل کیپیبلٹی ختم کر دی ہے، ول ٹو فائٹ ختم کر دی ہے، اکانومی تباہ کر دی ہے. جو ایک ٹرافی وہ لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس نہیں آئی ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا کھلنا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فریم ورک بات چیت کا طے ہونا ہے اس کے تحت سب سے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی جائے گی، تو وہ تمام سیٹ آف ٹرافیز ان کی کمپلیٹ ہو جائیں گی اور وہ پھر واپس جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے سارے آبجیکٹیوز پورے ہو گئے. جو آگے 60 دن 90 دن 120 دن میں جو بھی بات چیت ہوتی رہے گی اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا اس وقت ان کے اوپر پریشر ہے. تو وہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیل چاہتے ہیں، ایک فریم ورک ایگری کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، لیکن ایران میں سمجھتا ہوں کہ بہت تحمل کے ساتھ اور بہت اچھی طرح اپنے کارڈز پلے کر کے چل رہا ہے. فار ایگزامپل اگر میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ ابھی جو کویت کے ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا ہے، ایران نے کہا کہ یہ ہمارے میزائلز نہیں لگے بلکہ امریکن بیلسٹک میزائل ڈیفنس یا امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم کا فیلئر ہے اور ان کے اپنے میزائل لگے. سینٹ کام نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں، ہمارے میزائل سے کویت ایئرپورٹ پہ نہیں ہوا ہے، میننگ دیئر بائی کہ ایرانین میزائلز کویت ایئرپورٹ پہ جا کے لگے ہیں اور امریکن ایئر ڈیفنس شیلڈ بریچ ہوئی ہے. تو یہ امریکنز نے خود ایرانینز کا جو نیریٹو تھا اس کو بیسیکلی سپورٹ کر دیا ہے کہ امریکنز یہاں پہ سیکیورٹی گارنٹر نہیں ہو سکتے اس خطے میں. تو میرا خیال ہے ایرانینز کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم بہت تعامل سے چلیں اور اس تمام معاملے کو بالکل اینڈ تک لے کے جائیں، ختم کریں، حتمی طور پہ اس کو ختم کریں. اور جو 47 سال سے ہمارے اوپر تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ گر گئی ہے، اب دوبارہ وہ تلوار ہمارے اوپر نہیں لٹکنی چاہیے. تو دونوں کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ دونوں میں مجھے تو یہ فرق نظر آتا ہے. میں سمجھی نہیں، ایران کی آپ نے کہا کہ کیا کہ جو تلوار لٹکی ہے وہ نہیں، کین یو ایکسپلین جی؟ جو دیکھیں نا 47 سال سے ایران کے اوپر یہ تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر امریکہ اسرائیل مل کے اٹیک کریں گے، اس پہ کبھی بھی اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، سینکشنز لگائے رکھیں گے، اس کے ایسڈ فریز کریں. اب وہ طوفان گزر گیا ہے ایران کے اوپر سے، ایران تو اس سے باہر آ گیا، تو اب وہ کہتا ہے اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ سب کچھ. سو دیرفور ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ بس اسی طرح ذرا ایکسپلین کیجیے گا. ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر چیز پہ ایک فائنل ڈسکشن ہو اور فائنل ڈیسیجن ہو اور اس کے بعد کوئی اس کو ریورٹ نہ کر سکے. ٹھیک، اس کو وہ گارنٹیز چاہیے کہ اگر کوئی ایگریمنٹ میں کرتا ہوں امریکہ کے ساتھ تو اس کو اسرائیل نہ بریچ کر سکے، کوئی امریکن ایڈمنسٹریشن نہ بریچ کر سکے، کوئی خطے کا اور ملک نہ اس کو بریچ کر سکے، وہ یہ چاہتا ہے. ٹھیک جی. خالد چشتی صاحب، یہ آپ سن رہے تھے جو فرما رہے تھے فیصل شاہ صاحب، تو
کیا ہم اس مقام پر کھڑے ہیں گلوبلی؟ اگر ہم ملٹری ڈائنامکس دیکھیں، ملٹری جو ریالٹیز ہیں، اور if you look at how the world of missiles is evolving, developing, AI etc., تو کیا ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے، ایران کر سکتا ہے ایسی سچویشن کہ ایک irreversible اس کو سیکیورٹی اسٹرکچر وہ بنا لے اپنے لیے؟ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، ملٹری اٹیک جہاں بھی ہوتا ہے دنیا میں اس کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، اور وہ آبجیکٹو بڑا سمپل ہوتا ہے کہ ملٹری نے آپ کو نیگوسیشن ٹیبل پر ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ دینی ہوتی ہے. یعنی آپ نیگوسیشن میں ایک لیوریج ملتا ہے آپ کو. ملٹری کچھ خود نہیں کرتی، آپ کو ملٹری خود نہیں منواتی اپنے مطالبے. ڈپلومیٹس بعد میں اس کو فالو اپ کرتے ہیں فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ اور یا پوزیشن آف ویکنیس ڈیپینڈنگ آن دا پرفارمنس. اب جب جنگ شروع ہوئی تھی تو کوئی بھی نہیں ویژولائز کر رہا تھا کہ ایران کی یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہوگی کہ وہ اسٹیٹ آف ہارمز بلاک کر دے گا، وہ ریجنلائز کر دے گا جنگ کو، امریکی فورسز کو یہاں پہ ارریلیونٹ کر دے گا جیسے ایڈمرل فیصل کہہ رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کو اتنی پروہیبٹڈ کاسٹ امپوز کرنے پر مجبور کر دے گا. تو یہ ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو ملی ہے، اس کو وہ کنورٹ کرنا چاہتا ہے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر. لیکن بدقسمتی سے جب ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پچھلے سال کا دیکھ لیں، 7 مہینے بعد دوبارہ آ گئے، اور اگر 7 مہینے نہیں تو اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. میں آن دا لائٹر نوٹ بات کرتا ہوں، بڑی سیریس باتیں ہوئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 19 کتابوں کے آتھر ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ خود، اور سب سے جو بیسٹ سیلر ان کی بک ہے اس کا نام ہے، میں پڑھ رہا تھا اس کتاب کو، دی آرٹ آف دا ڈیل، اور 1987 میں لکھی ہوئی ہے اور نئی کتاب بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو 3 کتابیں اور ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. وہ اگلی کتاب ہے سروائیونگ ایٹ دا ٹاپ 1990 میں، پھر اس کے بعد ہے دی آرٹ آف کم بیک. یہ آپ ذرا ویژولائز کریں، شاید قدرت نے 4 کتابیں ان کو اسی لیے لکھائی تھی، اور سب سے دلچسپ ان کی کتاب ہے 2015 میں اوباما کے ٹائم پہ انہوں نے امریکہ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اوباما کے امریکہ کو لکھا تھا کرپلڈ امریکہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ 2015 میں اور آج امریکہ میں کون سا امریکہ کرپلڈ ہے، 2015 والا کرپلڈ تھا یا آج والا کرپلڈ ہے. امریکہ کی پوزیشن آف اسٹرینتھ جو تھی وہ اس وقت تک تھی جب تک جنگ انلیش نہیں ہوئی. ایڈمرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک خوف پیدا کر کے ایک ڈیل لے سکتے ہیں ایک ڈیٹرن سے، جیسے پریزیڈنٹ اوباما نے کیا تھا. یہ جو طوفان کا جس وقت میں اس طرح سمجھ پایا ہوں ایڈمرل فیصل جو کہہ رہے تھے کہ یہ طوفان انہوں نے برداشت کر لیا ہے، یعنی وہ جو پش تھی وہ انہوں نے لے لیا ون ٹائم. سو obviously ایک نیو فاؤنڈ لیوریج کو وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ جو ان کو اس وقت لیوریج ملی ہے، جس کی وجہ سے ایران کمپرومائز نہیں کر رہا. لیکن آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پھر سپر پاور کے صدر ہیں، ابھی بھی ان کی نیوی اور ایئر فورس سب سے اسٹرانگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی فیس سیونگ ملے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ اسرائیل پیچھے سپوائلر ہے، وہ نہیں چاہتے کہ جب تک یہ اوبلیٹریشن نہ ہو پورے سسٹم کی، ان کو سیز فائر کرنے نہیں دینا چاہتے. تو ناظرین، آپ کے سامنے سچویشن آگئی جو ہمارے ایکسپرٹ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہر ایک مطلب ایران میں تو سخت ہی سخت ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، اور ایڈمرل فیصل صاحب بڑی کلیئرلی ایکسپلین کر رہے تھے. دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اس وقت امریکہ ہے، امریکہ کا تو کچھ لٹرلی اٹ از سو انپریڈکٹیبل. اور جو ابھی ان کے خلاف ایک ریزولوشن پاس ہوئی کانگریس نے کی کہ جی امریکہ جو ہے جنگ سے یعنی بیسکلی وڈرا کرے، بٹ آبویسلی اٹ ازنٹ لا، تو انفورس نہیں ہو سکتی. تو وہاں امریکہ میں ایک اور ڈائلیما ہے. بریک کے بعد بات کریں گے، مسعود خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو تمام فیکٹس ہیں جو بھی بیان کیے ہمارے ایکسپرٹس نے، ان سب فیکٹس کو لیتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ وانٹ سم کائنڈ آف ڈیل لیکن وہ بڑی مشکل میں ہے، تو واٹ ڈز مسعود خان صاحب تھنک، کس طریقے سے اس مشکل سے نکلیں گے، یا ساری سچویشن کو اسی طرح ڈریگ کرتے جائیں گے؟ until when? Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. دیکھتے ہیں کہ امبیسڈر مسعود خان صاحب کے پاس کیا حل ہے جی، کیا واٹ ڈز یور کرسٹل بال ٹیل یو مسعود خان صاحب؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جو ہے امریکہ بہر صورت طاقتور ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے ان کے سامنے مشکلات ہیں، ان کو اپنی میگا ریپبلکن کنسٹیٹیوئنسی سے دباؤ ہے اور اسرائیل کی طرف سے بہت دباؤ ہے. لیکن جنگ وہ شروع کر چکے ہیں، جنگ بے مقصد تھی اور بے نتیجہ رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے اپنے صارفین یا ان کے شہری جو ہے اس جنگ کے خلاف ہے، تقریباً 70% لوگ جو ہے اس جنگ کے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن امریکہ بہر صورت ایک طاقتور ملک ہے، اور وہ یہ سارے کے سارے جو ہے کاسٹ جو بھی ہے اس کی کاسٹ بھی ہوئی ہیں بے تحاشا. تو
تو وہ جذب کر سکتا ہے. ایک سیکنڈ مسعود خان صاحب, آئی ڈونٹ انٹرپٹ ایور, بٹ رائٹ ناؤ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ ذرا اسپیل آؤٹ کر دیں جب آپ کہتے ہیں کہ بہرحال طاقتور ہے, کیونکہ جو سن رہے ہیں آپ کو وہ کہہ رہے ہوں گے اچھا طاقتور ہے, ایک ایران جو کہ 40 سال سے انڈر سینکشنز ہے اس کو ہرا نہیں سکے, تو پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. جی میں بلکہ یہی کہنے والا تھا, اگلے فکرے میرے یہی تھے کہ اگر آپ ایران کی طرف لوٹیں تو ایران جو ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے 2 نیوکلیئر پاورز کے بعد دا اسٹرانگسٹ آرمی ان دا ورلڈ اینڈ دا اسٹرانگسٹ آرمی ان دا ریجن, اس کو نہ صرف یعنی مطلب ہے کہ ایک قسم کی برابری کی سطح پہ کھڑا کر دیا, بلکہ ان کی جو 21,000 حملے تھے ان کو جذب کیا اور ابھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اور اگر جو ہے وہ دوبارہ جنگ شروع کرتے ہیں یہ دونوں ممالک تو وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ اس کو 2 چیزوں سے جو ہے اس کی اسٹرینگتھ کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ نہ کرے ایران کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی ہے اور ان کی معیشت جو ہے جو اس کے بارے میں اندازے آ رہے ہیں کوئی 10% کے قریب لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ دوسری یہ ہے کہ جو ایران کی کامیابیوں کی طرف اگر میں دوبارہ اشارہ کروں تو وہ ایک کامیابی ان کی یہ رہی ہے کہ ان کا ولایت فقیہ کا نظام برقرار رہا ہے, جسے ایران جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا تھا, وہ اپنی جگہ پہ اپنی کھڑا ہے, کوئی نیو رژیم نہیں آئی. پھر یہ ہے کہ دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ جو ہے ایران جو ہے جو فیصل صاحب کہہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بہر صورت جو ہے یہاں خلیجی ریاستوں میں اپنی پریزنس برقرار رکھنی ہے. یعنی یہ جو ساری خلیجی ریاستیں مشرق وسطیٰ میں, وہ صرف یہ ہے کہ اس کی ایران کے ساتھ یا ایران کی شکست یا فتح کے ساتھ مشروط نہیں ہے. اور دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل جو اس میں پلیئر ہے امریکہ کے ساتھ اسرائیل ہے, اور وہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایران کے ساتھ وہ حشر کیا جائے جو انہوں نے سیریا کے ساتھ. جی بالکل ایسا ہی ہے جو what they've been doing since the 80s. اس میں اس قسم اتنی vulnerability ہے وہاں کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے سیاسی طور پر مستحکم جان, لیکن ایک طرف جنگ کے تابڑتوڑ حملے, دوسری طرف جو ہے ان کی آبادیوں کو متحد رکھنا. بھی رہبر اعلیٰ نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ یہ نازک ترین لمحہ ہے, آپ متحد رہیں. بالکل. تو وہ اس پورے کے پورے ایران کو تقریباً 5-6 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو ہے سیستان ہے, بلوچستان ہے, کا علاقہ ہے, اس کے علاوہ پاکستان ہے, کردستان ہے. تو یہ منصوبہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کسی کو خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اسرائیلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کے منصوبہ ساز کر رہے ہیں کہ وہ ایران کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیٹس دی آبجیکٹو. مسلمہ میں واحد ملک ہے جو فلسطین کے لیے لڑا ہے, جو اس کے لیے, اور دوسرے جو ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے لانگ ٹرم یعنی جو اس کے بعد جو فرض کیجئے جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس جو پوسٹ وار سیکیورٹی ریجیم سوچنا چاہیے, وہ بھی کانفلکٹ. جی فیصل شاہ صاحب, پوسٹ وار ریجیم I don't know when the post war will come, frankly speaking. میرا خیال ہے کہ میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس سوال کو ایڈریس کریں, پوسٹ وار کب ہوگا, یا آر وی آلریڈی انٹو پوسٹ وار؟ یہ تھوڑا سا جو ایک چل رہا ہے ساتھ ساتھ معاملہ, آپ ملٹری ایکشن لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں گاہے بگاہے. آر وی آلریڈی انٹو پوسٹ وار ان دا سینس کہ اٹیکس نہیں ہو رہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی آئی تھنک کہ ہم پوسٹ وار میں ہی ہیں. انٹرم ایک آپ سمجھیں کہ ایگریمنٹ ٹائپ یا سیز فائر ہوا ہے. لیکن دیکھیں یہ دونوں جو شرکا ہیں, معزز شرکا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ ایک سپر پاور ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ اپنے سپر پاور ہونے کے زوم میں آیا ہے اس ریجن میں, اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا ہے. تو یہ فرسٹریشن ہے بیسیکلی امریکہ کو, اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ہیں اور ان کی ساری کیبنٹ بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہر امریکی کو بھی ہوگی, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک نیشنل پرائیڈ ہے جو کہ ہر کوئی کیری کرتا ہے. تو امریکہ کو یہ زوم بیسیکلی فرسٹریٹ کر رہا ہے کہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے. نہیں سر, وہ تو ہو گیا سر, what next? I mean یہ باتیں آپ سب صحیح فرما رہے ہیں, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہی چیز ڈریگ آن کرے گی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ
سو فار ابھی تک امریکن پریزیڈنٹ جو تھے وہ کچھ جو سمجھے آپ کے ڈیزائرز تھیں نیتن یاہو صاحب کی، کچھ ان کے جو ایمبیشنز اور ایمز تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے میں ایران کو بالکل ملیا میٹ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیتا ہوں کہ تم لبنان میں اپنے آبجیکٹیوز پورے کر لو، تم غزہ میں اپنے آبجیکٹیوز پورے کر لو. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ کیونکہ آبجیکٹیوز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ جنگیں رک نہیں رہی ہیں اور بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے، تو ٹرمپ صاحب ان سے بھی فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ڈیل ضرور ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، اور وہ وہی فریم ورک ہوگا ایک جس کے تحت مزید بات چیت ہوگی، اور اس بات چیت کے تحت پھر جو ایشوز ہیں وہ ون بائی ون میرا خیال ہے اس پہ ان کو ڈیل کیا جائے گا اور پھر ان پہ ڈیل کی جائے گی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کو جاری رکھیں گے. ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا ہم اس مقام پر، اس نہج پر کھڑے ہیں جہاں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہی میں کمی لائے گا. ہمیں لگتا نہیں ہے لیکن ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پوچھتے ہیں ہم خالد چشتی صاحب سے. خالد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی جو اس کے ساتھ انڈلجنس ہے اور بڑی ڈیڈلی اور انڈلجنس ہے جس نے خطے میں، دنیا میں ایک تباہی مچائی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں کچھ کمی آنے والی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ جب تک اسرائیل کی انفلوئنس موجود ہے امریکن پریزیڈنٹ پر خاص طور پر، اور میں صرف پرسیپشن پہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کتنی انفلوئنس ہے ان کے اوپر، کیونکہ 47 سالوں میں اسرائیل کو کوئی صدر نہیں ملا تھا جو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ایران پر حملہ کرے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ نے پچھلے اٹیک سے بھی کچھ نہیں سیکھا. جب وہ اوبلیٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے اور نہیں ہو پایا تھا تو آئی تھنک ان کو انٹیلیجنس نے بتایا ہوگا کہ آپ کی کامیابی کا یہ سکسیس ریٹ رہا ہے. بٹ بدقسمتی سے یہ جس طرح کا میں فورس ہی کر رہا ہوں، آپ پوچھ رہی تھی کہ آئندہ کیسے آنے والے وقت میں کس طرح کا لگتا ہے، تو میں اس کو یوں لفظوں میں کہوں گا کہ امریکہ چاہتا ہے، امریکہ پریزیڈنٹ کی خواہش ہے کہ یہ ایسا یہاں پہ ایک فارمولا ہو، ایک ریجنل سیکیورٹی آرڈر ہو جو امریکن ڈیزائنڈ ہو اور اسرائیلی لیڈ ہو، ایران سبسروینٹ ہو اور مڈل ایسٹ انکمپیٹنٹ ہو اوور آل. تو میرا خیال ہے یہ کرائٹیریا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے، یہ وش لسٹ ہے ان کی. لیکن انفارچونیٹ فرام امریکن پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایران نے ایک نیو فاؤنڈ، جیسے پہلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ نیو فاؤنڈ ایک ریئلزم ہے، وہ نیگوسیشن چاہتے ہیں، انہوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے. اور امبیسڈر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اتنی میسو ڈسٹرکشن کے باوجود، 49 لیڈروں کے شہید ہونے کے باوجود، آپ کا انڈسٹریل انفراسٹرکچر، ملٹری، اکانومی، کوئی چیز بھی شیپ میں نہیں ہے. ایک ول ٹو فائٹ ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میرا خیال ہے سیکھنا چاہیے تھا کہ دیکھیے ویتنام کی جنگ 21 سال ہوئی تھی، کئی دفعہ شب میں ذکر کرتا ہوں، اس میں 58,000 امریکن مارنے کے 33 لاکھ ویتنامی مارے گئے تھے 21 سال تک. اس کے خلاف تھی کمیونسٹ پارٹی کے خلاف جنگ تھی. آج کس کی حکومت ہے ویتنام میں؟ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے. تو کچھ نہیں بدلا. پھر طالبان آپ نے دیکھا 9/11 ہوا، امریکہ نے کہا کہ تورا وورا کر دیں گے، اب ڈیزی کٹر بنکر بسٹر چلا دیا 2001 کے اندر. آج کس کی حکومت ہے؟ طالبان کی. کس نے ہینڈ اوور کی؟ امریکہ نے، دوحہ مذاکرات کر. تو یہ صرف آپ نے ہسٹری سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2-3 چیزیں اٹھانی تھی. عراق، لیبیا، سیریا تو ریسنٹ ہے، پچھلی بھی اٹھا کے دیکھ لیں. آپ اس طرح رجیم چینج بائی فورس نہیں کرا سکتے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں کلوزنگ سے پہلے، دیکھیے رونلڈ ریگن صاحب نے پریشر ڈالا ایران پر. میں ہسٹری سے صرف لنک کرنا چاہتا ہوں، وہ سیکھ لیتے جلدی. تو حزب اللہ بن گئی. اس کے بعد کلنٹن آئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک نیوکلیر میزائل اپنا پروگرام شروع کر دیا. پھر بش آئے، اس پہ انہوں نے نیوکلیر پروگرام ایڈوانس کیا. اور ٹرمپ آئے تو اسٹیٹ آف ہارموز گفٹ دے کے چلے گئے ایران کو. تو یہ تو ہسٹری ہے، بڑا سمپل ہے. ہر صدر جس نے پریشر ڈالا ایران پر وہ کام نہیں کر سکا. ایک پریزیڈنٹ اوباما کو میں اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی اور 8 ٹن نیوکلیر انرچ مٹیریل اٹھا کے روس کے حوالے کر دیا کیسپین سی کے رستے سے. یہ ہوتی ہے نیگوشیشن کی اسٹرینتھ، دی آرٹ آف دا ڈیل. آپ پریشر ڈالیں اور فزیکل ایگزیکیوشن سے پہلے بیسٹ بارگن لے لیں. لیکن جب آپ نے ایک دفعہ انلیش کر دیا تو پھر اس کے ملک کے ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کتنا سسٹین کر سکتا ہے اور کتنا آپ کو ریٹیلیٹ کرے گا. تو پھر ایک نئی ہسٹری آپ ڈیسیژن میکنگ گروپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے دشمن کا. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اور یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ہر جو اٹیمپٹ ہوا ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے،
پیلسٹینین ایشو کے حوالے سے, کیونکہ ایٹ دا کور تو پیلسٹینین ایشو ہے, تو اس کو ریپیٹڈلی ہائی جیک کیا ہے انہوں نے, اسرائیلی نے. اور میرا خیال ہے اوباما بھی واز دا سیم ان دا سینس کہ انہوں نے یہ ڈیل تو ہو گئی جے سی پی او اے, لیکن اسرائیل کا جو ایک ان کی ایک کنٹینیوس اٹیمپٹ تھا کہ آپ فلسطینیوں کا جو حق ہے انہیں نہ ملے, نہ کہ حق نہ ملے, ان کی آکیوپیشن جو ہے وہ فرم اپ ہو. چشتی صاحب اور فیصل شاہ صاحب, اس کو تو کسی نے نہیں روکا. 79 میں کیمپ ڈیوڈ ہوا اور آپ کو معلوم ہے سادات لاسٹ ہز لائف ایز اے ریزلٹ آف دیٹ, لیکن سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی تو انہوں نے سیٹلمنٹس کر دی اور امریکنوں نے سیٹلمنٹس کے لیے پیسہ دیا. دا سیم تھنگ 50 ایئرز لیٹر 40 ایئرز لیٹر وہی ریپیٹ ہو رہی ہے. اس میں مجھے بتائیے ویری کوئکلی بیفور وی کلوز, فیصل شاہ صاحب ان 2 sentences, اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جی دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ, میں نے کہا نا کہ ایران تو چاہتا ہے کہ اس قصے کو ختم کیا جائے. امریکہ جلدی میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ایگریمنٹ کسی طرح کر کے نکلیں, پھر بعد میں ضرورت ہوگی تو دوبارہ آ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے خطے میں رہنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے ہیں یہاں خطے سے, اور وہ ایران کو اسی لیے سروائیو بھی کروانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کی بلبوتے پہ یہاں رہیں. یہ ضرور ہے, آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی فاتح کسی مفتو کو کہتا ہو کہ آؤ میرے ساتھ ڈیل کرو, ایگریمنٹ کرو؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ایران کو آپ نے 20 سال پیچھے پھینک دیا ہے تو پھر آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں سر, بٹ ہی از لائنگ نا. وہ تو میں نے کہا وہ تو ہی از لائنگ, وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں جی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بول رہے ہیں اور وہ ڈیل کر کے نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے, لیکن ایران ان سے فائنل ورڈ لینا چاہتا ہے کہ اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا. ناؤ وی ول سی آنے والے دنوں میں کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوگا. جی چشتی صاحب, یور لاسٹ ورڈز آن دس. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جب بھی کیمپ ڈیوڈ ہوا تھا 79 میں, اس کے بعد 92 سے 95 کے دوران اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا. یاسر عرفات کو کہا گیا تھا کہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اگر آپ نے ڈسارم کر لے تو پیس کے لیے جائے گی, اور اس میں لکھا ہوا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن لکھا ہوا ہے. تو ہر امریکن پریزیڈنٹ ڈیل میں آگے ہوتا ہے, لیکن جب اسرائیل اس کو سیبوٹاج کرتا ہے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ہو یا اوباما ہو یا کوئی وہ نظر نہیں پھر آتا. تو پھر سوال تو یہی ہے کہ ایران اگر کھڑا ہے فار the Palestinians اور fighting of Israeli influence in the Middle East, تو پھر جیسے فیصل شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, مسعود خان صاحب بھی, تو ایک وہ کانٹسٹیشن سخت قسم کی جاری تو رہے گی, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں when peace comes. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام مسعود خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.